میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میرا ساتھ دیے ہیں یہ بھی لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ میری عادت ہے کہ میں کبھی کسی کے خلاف کبھی نہ ٹھہرا ہوں، نہ کبھی کسی کے خلاف بات کیا ہوں، تو سب کے ساتھ مل کر میں کام کرنا چاہوں گا۔ یہ لوگ شاید جو نہیں آ سکے آج، وہ آگے جا کر وہ بات سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آیا ہی ہوں وقت دینے کے لیے، تو ابھی سے اگر یہ کہا جائے کہ میں وقت نہیں دوں گا یہ غلط ہوگا۔ تھوڑے دن دیکھیے، جب خود بخود پتہ چل جائے گا۔ یہ ذمہ داری جب میں نے لی ہے تو یہ سارے بورڈ کے ساتھ مل کر ہم لوگ فیصلے لیں گے، اور صحیح فیصلے لینے کی امید رکھتا ہوں، تاکہ ہم جو خدمت کی نیت کر کے ہم سارے ممبران جو بنے ہیں یہاں بورڈ میں، وہ سب مل کر ایک جٹ فیصلہ کر ہی قوم کی خدمت میں لگے۔ ایک حیران کن موڑ پر کل ہوئے کرناٹکا اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین کا انتخاب اختتام پذیر ہوا، جس میں گلبرگہ کے سجادہ نشین سید محمد علی حسینی علی بابا کو نیا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ یہ انتخاب بنگلور میں وقف بورڈ کے آفس میں ہوا، جہاں علی بابا نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا، جس کی حمایت وقف بورڈ کے رکن اور راجیہ سبھا کے رکن ناصر حسین، MLA کنیز فاطمہ، IPS فاطمہ، ایڈوکیٹ آصف علی اور ریاض احمد نے کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انور بادشاہ، جو کہ ایک مضبوط دعویدار تھے اور اس عہدے کے لیے پورا اعتماد تھے، انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا، اپنے پچھڑے داؤں کے باوجود کہ وہ ریاستی وزیر BZ ضمیر احمد خان کی نگرانی میں اگلے چیئرمین ہوں گے۔ کانگریس ہائی کمان نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ملکارجن کھرگے نے انور بادشاہ کی امیدواری کو مسترد کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے بجائے سید محمد علی حسینی کی حمایت کی۔ وزیر ضمیر احمد خان اس نتیجے میں ناراض تھے، یہاں تک کہ احتجاجاً مستعفی ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ انتخابی نتائج نے وقف بورڈ کی قیادت پر کانگریس پارٹی کے اندر ایک بڑی تقسیم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ چیئرمین کی مدت 2.5 سال کی مدت میں تقسیم ہوگی۔ سید محمد علی حسینی پہلی مدت کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ تنازع میں اضافہ کرتے ہوئے انور بادشاہ پر وقف اراضی پر قبضہ کرنے، چتردرگا اور کرناٹک کے دیگر حصوں میں احتجاج کو ہوا دینے کے الزامات کا سامنا ہے، جبکہ عبید اللہ شریف اور سید اشرف سمیت کانگریسی لیڈران نے ان کی قیادت کی سخت مخالفت کی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، میں بے حد اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اور ہمارے اولیاء اکرام بزرگان دین کے صدقے طفیل میں آج مجھے کامیابی ملی ہے۔ خاص طور سے حضرت خواجہ غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہمیشہ سرپرستی ہم پر رہتی ہے، اور میرے والد بزرگوار جو مجھے اس کام کے لیے آگے بڑھائے تھے، انہی کی خواہش پر اور انہی کے کرم سے میں آگے بڑھا ہوں، انہی کے دعاؤں سے آگے بڑھا ہوں، اور الحمدللہ ممبر بھی بنا اور چیئرمین بھی بنا۔ یہ بے حد مجھے مسرت ہے اس بات کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں سارے ڈسٹرکٹ لیڈرز جنہوں نے مجھے ساتھ دیا ہے اس چیئرمینشپ کے لیے، سارے MLAs MLCs جو مائنورٹی کے ہیں اور نان مائنورٹی کے ہیں، ساروں نے میرے لیے بہت کوششیں کی ہیں، اور الحمدللہ آج رزلٹ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے۔ اور یہ نیک نیتی سے میں آگے بڑھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس اوقافی ادارے کو جو ہے ایک بہتر سے بہتر طریقے سے چلایا جائے، اس میں بہتر سے بہتر کام انجام ہو، اور اس میں جو بھی پروویژنز ہیں ہمارے وقف بورڈ میں وقف ایکٹ کے تحت، اس میں ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں، اوقافی جائیدادوں میں ڈیولپمنٹ کر سکیں، تاکہ ہم مسلمانوں کو بہتر فائدہ ہو اور بڑے تعلیم یافتہ بنیں اور اس قابل بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور اپنے فیملیز کو بھی سنبھال سکیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس قابل بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی قابلیت کے لیے میں بھی آگے بڑھا ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینے کے لیے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے، تو میں آگے بڑھا ہوں اور اللہ سے بھی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے اور مجھے آسانی عطا فرمائے۔ خاص طور سے میں گورنمنٹ آف کرناٹکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان کا سب کا سپورٹ ملا، ان کی پوری کوششیں رہی مجھے اس مقام پر پہنچانے کے لیے۔ میں ساروں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے کانگریس کی ٹاپ سے ٹاپ پوزیشن سے لے کر سی ایم صاحب ہو، کھرگے صاحب ہو، سارے جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میرا ساتھ دیے ہیں یہ بھی لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ میری عادت ہے کہ میں کبھی کسی کے خلاف کبھی نہ ٹھہرا ہوں، نہ کبھی کسی کے خلاف بات کیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مجھے تجربہ بھی ہے اور میری عادت بھی ہے، تو سب کے ساتھ مل کر میں کام کرنا چاہوں گا۔ یہ لوگ شاید جو نہیں آ سکے آج، وہ آگے جا کر وہ بات سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ساتھ آئیں گے میرے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ یہاں تک کہ میں سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، اور ان سے میں یہ بھی کہوں گا جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے کہ وہ آپ لوگ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ میں ایک کام کے لیے آگے بڑھا ہوں، اچھی نیت کے لیے آگے بڑھا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ جڑ کر کام کریں گے تو مسلمانوں کا بہتر سے بہتر فائدہ ہو۔ ڈیولپمنٹ ہو اداروں میں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں جس کے پاس زمینات ہیں اور ان کے پاس مالی حالات نہیں ہیں اس ادارے میں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایک ایسے ادارے کو پرکھیں اور ان کا ایسی مدد ہم کو کرنی چاہیے کہ وہ ایک سیلف سسٹینیبلٹی پہ پہنچ جائے، تاکہ وہ ادارہ اس طریقے سے کام کرے کہ بہتر مسلمانوں کا فائدہ ہو، یا چاہے تعلیم سے ہو، چاہے تجارت سے ہو، اور بہت ساری ایسے اسپیکٹس ہیں جو وقف بورڈ سے ہم مدد کر سکتے ہیں۔